یہ جملہ آپ نے اس دن نہیں کہا تھا جب کلکتے میں ہم نے پوچھا تھا آپ کو، اور آج آپ میرے ساتھ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں آپ. ہم نے کہا وہ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ کلکتے میں رہتا نہیں ہوں، وہ میرے لیے دوسری جگہ ہے. وہاں اگر میں چلا جاؤں اپنے وطن سے یا اپنے مستقر سے، وہاں اگر میں دیکھا جاؤں تو یہ حیرت کی بات ہے. لیکن جہاں میرا مستقر ہے، جہاں میں رہتا سہتا ہوں، جہاں میری نشو و نما ہوئی ہے، وہاں اگر کوئی مجھے دیکھتا ہے تو حیرت کی کیا بات ہے یہ. تو میں نے عرض کیا کہ میاں حیرت یہ نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ معراج میں آسمان پر کیسے تشریف لے گئے، حیرت تو یہ ہے کہ وہ عرش کا تارا مکے میں کیسے اترا. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہاں کیسے آئے، وہاں سے یہاں آنا حیرت انگیز ہے ان کا، یہاں سے وہاں جانا حیرت انگیز نہیں ہے. اس لیے کہ زمین یہ ان کا وطن نہیں ہے، ان کا وطن تو ملائے اعلیٰ ہے، ان کا وطن تو عالم نور ہے، ان کا وطن تو وہ نورانی اور قدسی عالم ہے جہاں سے وہ یہاں تشریف لائے. خود حضرت جبریل امین سے حضور نے ایک بار پوچھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر تو مجھے نہیں بتا سکتا صحیح، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد عرش پر طلوع کرتا تھا. 70,000 برس کے بعد عرش پر وہ طلوع ہوتا تھا ستارہ. اس کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے، اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے. اس سے اندازہ لگائیے میری عمر کا. باقی میں صحیح اپنی عمر بتا نہیں سکتا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اے جبریل 70,000 برس کے بعد جو ستارہ طلوع کرتا تھا عرش آدم پر وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا، وہ میں تھا. تو میرے سرکار کا تو وطن ہے عرش آدم. وہ یہاں سے اگر وہاں جائیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے یہاں کیسے تشریف لائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. مخالف کو ہمیشہ اعتراض کی بات سوچتی ہے. ایک دیوبندی نے اعتراض یہ کیا کہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور جب 50 وقت کی نماز لے کے آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار عالم کے یہاں سے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 50 وقت کی نماز بہت بوجھ ہو جائے گا، آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی. یہ 50 وقت کی نماز نبھا نہیں سکے گی آپ کی امت. آپ تشریف لے جائیں واپس اور اس میں تخفیف کروائیے، اس میں کمی کروائیے. حضور وہاں سے واپس ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا پیش کی. 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، 45 وقت کی نماز رہ گئی. پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یہ راستے ہی میں کھڑے تھے. کہا حضور اب کتنی رہ گئی؟ کہا 45 وقت. کیا حضور یہ بھی بہت ہے، پھر تشریف لے جائیں. پھر حضور تشریف لے گئے. اس طرح سے 9 بار حضور تشریف لے گئے خدا کی بارگاہ میں. اس لامکہ میں 9 بار تشریف لے گئے اور 9 بار تشریف لے جانے میں یعنی 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی. ایک مسخرہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار اور حضور اگر چلے گئے ہوتے تو تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ایک معصوم بچے نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان اگر یہ 50 وقت کی نماز ہم پر فرض ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ اپنا عصا لے کے آتے گھر میں اور آ کے رکھتے کونے میں، پھر آگے نماز اذان ہو جاتی. امی پوچھتی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے جا رہا. پھر آپ جاتے، پھر نماز پڑھ کے آتے، پھر آپ اپنا عصا رکھتے کونے میں، پھر اذان ہو جاتی. پھر امی پوچھتی کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو 18 وقت تو آپ کا نماز ہی پڑھنے میں آنے جانے میں ہوتے تھے. مگر یہ اللہ کے پیارے حبیب کا احسان عظیم ہے کہ حضور نے 9 مرتبہ تشریف لے جا کر 45 وقت کی نماز معاف کروائی اور 5 وقت کی نماز رہ گئی. اب اس پر جو گستاخ فرقہ ہے، نام نہیں لینا چاہتا میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ حضور کو اگر غیب کا علم ہوتا
تو جس وقت کی 50 وقت کی نماز حضور کو دی گئی تھی، اسی وقت حضور اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے کہ میری امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، نہیں نبھا سکے گی، پروردگار تو اس میں تخفیف کر دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تب حضور کو معلوم ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میاں چلو نبی کے بارے میں تو تمہارا اختلاف ہے، علم غیب کے بارے میں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، مگر اللہ کے بارے میں تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے اور تمہارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ جب غیب جانتا ہے تو کیا تمہارے عقیدے میں اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں تھا کہ 50 وقت کی میں نماز دے رہا ہوں اور 45 وقت کی میں معاف کروں گا، پھر 5 ہی وقت کی رہ جائے گی تو پہلے ہی کیوں نہ 5 وقت کی نماز فرض کر دیتے؟ کیا تم کہو گے کہ اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں تھا؟ کہا کوئی مصلحت ہوگی۔ ہم نے کہا کہ وہی مصلحت جس کو تم مصلحت کہہ رہے ہو نا، کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز معاف فرمائی اور 9 بار کے آنے جانے میں 45 وقت کی نماز معاف ہوئی، وہ مصلحت معلوم ہے تمہیں کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ رب ارنی، پروردگار تو مجھے دکھلا دے اپنے آپ کو، تو اپنا دیدار کرا دے۔ تو جواب یہ ملا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک مشتاق تمنائی تھا کہ یوں نہیں دیکھ سکے تو ایسا کوئی موقع مل جائے کہ دیکھنے والا آنکھ رہا ہو تو میں اس کی آنکھ کو دیکھ لوں کہ آنکھوں میں جلوہ دیکھے میں پروردگار عالم کا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ رہودر پہ کھڑے تھے اور بار بار بھیج رہے تھے کہ جائیے نئے نئے جلوے لے کے آئیے اور میں آپ کی آنکھوں کو دیکھتا رہوں، خدا کے جلووں کا نظارہ ہوتا جائے۔ اور ایک اس میں نقطہ اور بھی تھا کہ یہ بھی بتانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یہ بھی واضح کرنی تھی کہ اے حضرت موسیٰ، آپ نے تو درخواست کی تھی مگر دیدار نصیب نہیں ہوا آپ کو، اور دیکھیے کہ مجھے بلانے کے لیے جبریل امین گئے تھے، اور اب تقرب کا عالم یہ ہے کہ اب کوئی بلانے والا نہیں ہے، میں خود جا رہا ہوں آ رہا ہوں، خود جا رہا ہوں آ رہا ہوں، خود جا رہا ہوں آ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک ان کی رسائی، قصر دنا تک ان کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کے بارگاہ میں وہ تقرب کا مقام حاصل ہے کہ جبریل امین جیسا سفیر نہ بھی ہو تب بھی وہ تشریف لے جاتے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا